میرے حسد نے مجھے اکسایا اور میں گناہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میری دیورانی اور دیور مالی طور پر ہم سے زیادہ مضبوط تھے۔ میرے شوہر نے کنیترے کی اپنی دکان بنا رکھی تھی، جبکہ میرا دیور پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ تھا۔ دھن دولت کا بہت فرق ہونے کے باوجود ہم دونوں گھروں کا رہن سہن ایک جیسا تھا، سہولیات ایک جیسی تھیں، کیونکہ میرے دیور کی یہ خوبی تھی کہ اگر وہ گھر میں کسی چیز کا اضافہ کرتے تو وہ چیز دونوں گھروں میں استعمال ہوتی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہماری کو رنگ روگن کروایا گیا تو میرے دیور نے اپنے گھر کے ساتھ ہمارے گھر کو رنگ کروا دیا، سارا خرچہ خود اٹھایا۔ اس کے بعد گھر کی کھڑکیاں اور دروازے بدلے گئے تو میرے دیور نے دونوں گھروں کے بدلے اور سارے اخراجات اپنی جیب سے ادا کیے۔ جب حالات کچھ زیادہ ہوئے تو میرے دیور نے ایک گاڑی خریدی۔ انہوں نے وہ گاڑی اپنے بجائے میرے شوہر کے نام کروا۔ اس دوران بھی میرے شوہر کا کاروبار ویسے کا ویسا تھا، اس نے مزید کوئی ترقی نہیں کی۔ میرے دیور نے کئی بار میرے شوہر سے کہا کہ وہ اپنی اس دکان کو چھوڑ دیں اور کپڑے کی دکان بنا لے یا پھر لوہے اور سٹیل کی دکان بنا لے۔ اس دکان سے منافع نہیں ہو رہا بلکہ گھر کا خرچ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو اس دکان پر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ مگر میرا شوہر اپنی ضد پر رہا، اس نے وہ دکان نہیں چھوڑی۔ دوسری طرف میرا دیور ترقی کرتا گیا اور ہم سے آگے بڑھتا گیا۔ میرے دل میں اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے حسد بڑھتا گیا۔ میرے پاس 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ میرے دیور کے پاس 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ میرے دیور نے کبھی اپنی اور میری اولاد میں فرق نہیں سمجھا۔ وہ جو کچھ اپنے بچوں کے لیے لاتا وہی میرے بچوں کے لیے لاتا تھا۔ جس اسکول میں اس کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، میرے بچوں کو پہلے اسکول سے نکال کر اس نے میرے بچوں کو 80 اسکول میں داخل کروایا۔ کپڑا، جیوتی، کتاب، یہاں تک کئی بار گھر کی سبزی تک میرا دیور لے کر آتا۔ اس کی یہ ساری نیکیاں اور سارے احسان میرے دل میں اس کی عزت اور مقام بڑھانے کے بجائے میرے دل میں اس کے لیے حسد پیدا کر دیں گے ہتھی کہ میرے دیور کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اگر کہیں بھی اس کی بیوی نے جانا ہوتا تو میرا دیور ہمیشہ اسے حکم دیتا تھا کہ بھابھی کو ساتھ لے کر جانا۔ میں اپنی پسند کے کپڑے خریدا کرتی اور میری دیورانی اپنی پسند کا خرید لیتی۔ ایسے جیسے کپڑے میری دیورانی کے آتے ویسے ہی میرے آتے تھے، اور اس کا خرچہ بھی میرا دیور برداشت کرتا۔ یہاں تک کہ جب میری چھوٹی بہن کی شادی تھی اور میری بہن اس وقت اپنے ساتھ تو لے جانے کی ضد کرنے لگی، میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم تو کے انتظام کر پاتے، تو اس وقت میرے دیور نے ٹی وی خرید کر دیا اور یوں میری بہن کی رخصتی ہوئی۔ دراصل بات پھر وہی کی وہی آ جاتی ہے کہ ان سب نیکیوں کے بعد بھی میرے دل میں دیور کے لیے حسد بڑھتا گیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے دیور اور اس کی اولاد کو نیچا دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کئی قسم کے جادوگروں اور عاملوں سے مدد لی، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ہر کوئی میرے دیور کے بارے میں یہی کہتا کہ اس کا کوئی عمل اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا محافظ بنا ہوا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ میں صرف ایک صورت میں کامیاب ہو سکتی ہوں کہ اس کی اولاد یا وہ خود میرے گھر میں آ جائے، وہ ہر وقت میرے قریب رہے، اور میں ہر وقت یعنی زیادہ سے زیادہ وقت اس پر عمل کر کے پھونکتی رہی ہوں۔ اس جادوگر کے دیے گئے تعویذ اس انسان کے قریب رکھوں، اس کے سائے میں رکھوں، تو پھر شاید میں اپنے فہرست کو پورا کر لوں۔ میں نے ایسے ہی کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ کر اپنے بڑے بیٹے کی شادی اپنے دیور کی بیٹی سے کروا دی۔ وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آئی۔ میں بظاہر اس کے ساتھ بہت نارمل رہی، اسے پیار محبت سے اپنے قریب رکھا، لیکن اس پر جادو ٹونا اور مختلف قسم کے عمل کرنا شروع کر دیے۔ شروع میں مجھے خاطر خواہ نتائج نہیں ملے۔ کبھی وہ بیمار ہو جاتی اور تھوڑے عرصے کے بعد خود ٹھیک ہو جاتی، کبھی وہ اپنے باپ کے گھر گئی ہوتی تو اس کے باپ کو کاروبار میں نقصان ہوتا، لیکن یہ سب چیزیں عارضی طور پر تھیں۔ مجھے ان چیزوں سے تسکین نہیں ہوئی۔ پھر میں اپنی ایک جاننے والی کے ذریعے دوسرے شہر کے ایک عمل سے ملی۔ یہ نہیں کہ میں خود وہاں گئی تھی، میں نے اس عمل کو اپنی جیب سے اخراجات کر کے اس عمل کو ایک ہوٹل میں بلوایا تھا۔
वहाँ मैं अपनी दोस्त और अपनी बहू के साथ इसके पास चली गई। जब हम उसामिल के पास पहुँचे तो वो इंतहाई गौर से मेरी बहू को देखने लगा। अचानक इसका रंग सर्ख से स्याही माइल होने लगा, इसकी आंखें सर्ख होने लगें। मैं तो उससे डर गई, मगर मेरी बहू मुझसे लपट गई और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस अमल ने मेरी दोस्त को इशारा किया कि मेरी बहू के मुंह पर हाथ रख लिया जाए ताकि उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा सके। वो अमल करता रहा यहाँ तक कि मेरी बहू बेहोश हो गई। जब अमल मुकम्मल हुआ तो मैं रागई आमल ने मुझे तसल्ली दी, कहने लगा, ये मरेगी नहीं, थोड़ी देर के बाद होश में आ जाएगी। आमल कहने लगा कि ये अमल इतना ताकतूर है कि आज से ये लड़की 11 दिन करके मरती जाएगी और ठीक 4-5 माह के बाद इसकी मौत वाक़ई होगी। आज से इतनी तकलीफ में मुब्तला होगी कि यह अपनी मौत मांगेगी और उसको मौत नहीं आएगी। साथ ही उसने मुझे कुछ फ़र्द बताए। कहने लगा कि तुमने कोशिश करनी है जब तक ये तुम्हारे सामने रहे, तुमने उस वर्द का वजीफ़ा करते रहना है। मुझे एक ताबीज़ दिया गया और कहा कि ये इसके कमरे में रख देना और कोशिश करना कि ये ज़्यादा वक्त 80 कमरे में गुजार दे। इसके बाद अमल ने अपनी रकम ली और वहाँ से चला गया। जब मेरी बहू की होश आया तो मैं उसे अपने घर वापस ले आई।